الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ذی الحجہ کا یہ مہینہ گزر رہا ہے، اور اس وقت بہت سے وہ لوگ جو حج کو گئے ہوئے تھے حج سے فارغ ہوئے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ان کے حجوں کو قبول و منظور فرمائے، حج مبرور کا درجہ اللہ عطا فرمائے، اور ان کے حج کی برکت سے، ان کی وہاں کی حاضری کی برکت سے اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ جو لوگ حج کو جانا چاہتے تھے، جنہوں نے ارادے کیے تھے، پلاننگ کی تھی، اللہ ان کے صدقے ان لوگوں کے حجوں کو بھی قبول فرمایا جن کی نیت تھی، حج پہ جانے کا ارادہ تھا، اور انہوں نے ساری پلاننگ تدبیریں کر لی تھی۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک تمام ان لوگوں کے ارادوں کے پیش نظر جن کی نیتیں تھیں، ارادے تھے، اللہ سب کے حجوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اپنے غیب سے، اپنے خزانے سے اللہ سب کو بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنی رضا خوشنودی عطا فرمائے، پوری امت کی بخشش کا فیصلہ ہو، پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ۔ بہرحال ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے، اور جو عبادات ہم نے اور آپ نے، پوری امت نے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں کی ہیں، اور اپنے اپنے ملکوں میں کی ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے ساری عبادات کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے روزوں کو، ہماری قربانی کو، ابھی قربانی کا موسم گزرا ہے، اور بڑا محبوب یہ عمل اللہ پاک کے نظر میں ہے اور اللہ کے یہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ عمل، محبوب عمل اللہ پاک کو کوئی نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا جو خون ہے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک صاحب قربانی کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اللہ آپ کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ پاک تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ لیکن بہرحال ذی الحجہ کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے ناظرین، 4 مبارک مہینوں میں سے، محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ۔ اللہ کریم آپ کی تمام کاوشوں کو، اللہ کریم آپ کے تمام اعمال صالحہ کو، پوری امت کے اعمال صالحہ کو اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ بہرحال ساتھ ایک بہت سیڈ نیوز ناظرین جو آپ نے کل سنا ہوگا، بیروت کے اندر، لیبنان کے اندر جو اللہ اکبر حادثہ جو پیش آیا ہے، جو ایکسپلوژن ہوا ہے اور سینکڑوں لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ کریم جتنے لوگ اس حادثہ میں شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے، اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ کریم ان کے زخم کو، ان کی مشکل کو آسان فرمائے، ان کو شفاء کلیہ عطا فرمائے،
اور جو لوگ لواحقین ہیں جن کے شہید ہوئے ہیں، اللہ ان لواحقین کو، ان خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ اس مشکل گھڑی میں ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں اس حوالے سے ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص دنیا میں کسی کو کیسے مار سکتا ہے۔ جب ہم کسی کو زندگی دینے کے اللہ اکبر اہل نہیں ہیں، ہم کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، ہم کیسے کسی کو مار سکتے ہیں؟ ہم کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ معصوم لوگوں کی، بچوں کی، خواتین کی، مرد و عورت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، کتنی خطرناک لوگ ہیں۔ قرآن نے اسی لیے تذکرہ کیا ہے کہ ثم قست قلوبکم، کہ انسان جب پتھر بنتا ہے، انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہم سختی میں دیکھیں، مثال دیتے ہیں کہ پتھر کی طرح فلاں شخص کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جب ایک انسان بگڑتا ہے اور جب اللہ اکبر گمراہ ہوتا ہے اور جب برائی کی طرف رواں دوا ہوتا ہے تو اس کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ پھر پتھر بھی شرماتے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا۔ آپ دیکھیں نا، یہ کتنی سخت دلی کی علامت ہے، درندگی کی علامت ہے، یعنی صفاقی کی علامت کی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، ایسے لوگوں کو جتنی بھی سخت سے سخت سزا دی جائے، نشان عبرت بنایا جائے، پھر بھی کم ہے۔ کیسے آپ کسی کو اس طریقے سے مار سکتے ہیں؟ کیسے آپ کسی پر ایسے حملے کر سکتے ہیں، اٹیک کر سکتے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے دل میں ایسا ارادہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ کا اللہ انٹینشن کیسے آپ کو ایسا آتا ہے؟ کیسے ارادہ کیسے ہوتا ہے؟ نیت کیسے آپ ایسی چیزوں کی کرتے ہیں؟ الامان والحفیظ، اللہ کریم پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہماری جانوں کی، ہمارے مالوں کی، اللہ ان غریبوں کی مدد فرمائے۔ دیکھیں ویسے ہی بہت سے لوگ اس وقت لیبنان کے اندر فلسطین سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت سے مہاجرین، چونکہ کئی بار میرا جانا ہوا ہے وہاں الحمدللہ چیریٹیز کے کام کے حوالے سے اور رفاہی کام کے حوالے سے، اتنے سارے لوگ وہاں ہیں اور وہاں کے لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ ریفیوجیز کو پناہ دیا ہوا ہے اپنے ملک میں۔ تو بہرحال یہ بہت سیڈ نیوز ہے ناظرین، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم سب آپ کی ملکیت ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا۔ پر یہ دعا بڑی مبارک دعا ہے، جب بھی ایسی کوئی سیڈ نیوز ہم سنیں، ناگہانی کوئی واقعہ ہم سنیں، ہمیں اس دعا کو کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ ساتھ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ وہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، مشکلات کو دور فرما، اور ان کے لیے تلافی جو صورتحال بنی ہے۔ دیکھیں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ اس وقت جو ہے ہماری نصرت کے اور مدد کے محتاج ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، ان کی نصرت اور ان کی جو ضروریات ہیں اس کا بھی انتظام ہو۔ اللہ کریم خیر کا اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اپنی نمازوں میں ناظرین، اپنی دعاؤں میں ضرور ایسے مظلوم لوگوں کے لیے دعا کیا کریں، ایسے مجبور لوگوں کے لیے جو اس وقت آپ کی دعاؤں کے سخت محتاج ہیں۔ بہرحال اس کے بعد میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں جو دعا ہے، یہ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے ایک دعا میں پیش کرتا ہوں۔ بسا اوقات وہ دعائیں احادیث سے ہوتی ہیں، کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے نقل فرمائی ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سب سے مبارک دعائیں وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ عطا فرمائی۔ جو دعائیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں یا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک متبرک دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ ایسی دعاؤں کا۔ لہذا ہم جب دعا کریں تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآنی دعائیں یا احادیث کے اندر جو دعائیں یاد ہیں ان کو ہم یاد کریں، ان دعاؤں کو ہم پڑھنے والے بھی ہوں اور ان دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ کریم سے دعا مانگنے والے ہوں۔ تو آج کی جو دعا ہے ناظرین، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اتنی جامع یہ دعا ہے ناظرین۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا، وہ دعا غیر نبی غیر رسول مانگ ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایسا مضمون، ایسے مضامین اور اتنا جامع مضمون کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سمندر کوزے کے اندر بند۔ بہرحال اس دعا کا ترجمہ تشریح کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ دعا کس کی دعا ہے۔ یہ دعا حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کو اللہ پاک نے نقل کیا ہے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 47 میں۔ اور سورہ ہود کے اندر اللہ پاک نے نوح علی نبینا علیہ السلام کا پہلے پورا واقعہ نقل کیا ہے، پوری اسٹوری سنائی ہے اور سچا واقعہ سنایا ہے اللہ پاک نے کہ نوح علی نبینا علیہ السلام اللہ کے بڑے مقرب، بڑے جلیل القدر نبی ہیں، بڑے برگزیدہ اللہ کے نبی، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔
اس دعا کا بیک گراؤنڈ یہ ہے ناظرین کہ دیکھیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں، اللہ اکبر، اللہ پاک نے ان کو بنایا، اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے ان کو جب بنایا ہے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی اولاد بہت پھلی پھولی اور ایک سلسلہ چلا ان کی نسل سے۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم سے لوگ ناآشنا ہو جاتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد جو ہے بہت پھلی پھولی، پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد پھر آخری زمانے میں توحید سے لوگ ناآشنا ہو گئے، توحید سے بے بہرا ہو گئے، پھر بت پرستی اور لوگوں نے مٹی اور پتھر کے بتوں کو بنانا شروع کیا، اور ہر گھر میں بت جو ہے آباد تھے، اور ہر گھر جو ہے بت خانہ بن گیا۔ گویا انبیاء حضرت نوح، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم سے یکسر قوم ناآشنا ہو گئی۔ تو ان کے انتقال کے تقریباً 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو حسب سابق آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ انہوں نے اپنی قوم کو اور جو لوگ تھے وہاں ان کو توحید سے روشناس کرانا شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، دعوت دینا شروع کیا، ہدایت، رشد و ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سب سے بڑا جو پیغام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو جو دیتے ہیں وہ توحید کا پیغام ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، موحد بن جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ سلسلہ جاری کیا اللہ پاک کے حکم سے۔ 950 سال قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلسل جہد مسلسل کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 950 سال، 950 ایئرس، 950 سال نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف دعوت و تبلیغ کی، اور 40 سال کی جب عمر تھی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، بعثت ملی، نبوت ملی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام ایٹ اے سیم ٹائم ناظرین اللہ کے نبی بھی تھے برگزیدہ، اور ساتھ ساتھ رسول بھی تھے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے۔ نبی، ہر اس شخص کو نبی کہتے ہیں ناظرین جو اللہ پاک کی طرف سے الیکٹڈ ہوتا ہے، جس پر اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پیغام لاتے ہیں، میسج لاتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے۔ تو گویا نبوت اتنا اعلیٰ درجے کا مقام و مرتبہ ہے کہ غیر نبی ساری زندگی جہد مسلسل کرتا رہے اور اسٹرگل کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، پوری زندگی سجدے میں گرا رہے، تو وہ نبی نہیں بن سکتا اپنی ریاضت سے اور مجاہدے سے، عبادات سے۔ نبوت ایک خاص قسم کا مقام ہے جو اللہ پاک کسی کو منتخب فرماتے ہیں، چوز کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، تو گویا ایک نبی الیکٹڈ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ بہت بڑا مقام ایک نبی کا ہوتا ہے کہ ساری کائنات مل کے نبی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کی اولیاء، اتقیاء اور ساری دنیا کے ابدال، قطب اور جتنے قسمیں ہیں اولیاء کرام، ایک نبی جو نبی اللہ پاک کی طرف سے الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے گرد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے غلاموں کے گرد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جن غلاموں نے ایک نبی کی زیارت کی ہے اور دیدار کیا ہو۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام ایٹ اے سیم ٹائم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے کہ ایک مکمل شریعت، جن نبی کو مکمل شریعت دی جائے، کتاب دی جائے، نیا دین دیا جائے، نئی شریعت دی جائے، تو ان کو ہم رسول کہتے ہیں۔ رسالت سے ایک نئی شریعت دیا، نئی کتاب دی جائے، تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مسلسل دعوت و تبلیغ میں مصروف عمل رہے، قوم مذاق اڑاتی رہے، ان کو پریشان کرتی رہی، اذیت پہنچاتی رہی، حتیٰ کہ بسا اوقات قوم کے لوگ، اوباش لوگ یہاں تک بھی کر گزرتے، اس حد تک بھی پہنچ جاتے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مارتے تھے لوگ، اوباش لوگ ان کی پٹائی کرتے، ان کے ساتھ بدتمیزی، طوفان بدتمیزی کا ایک سلسلہ ہوتا، لیکن نوح علیہ الصلاۃ والسلام صبر کرتے، ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے، دعائے ہدایت دیتے رہتے کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن ظاہر ہے ناظرین ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ مسلسل نوح علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دیتے رہے،
دعوت ہدایت دیتے رہے، اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے، ہدایت کی طرف، اچھائی کی طرف بلاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم مسلسل اپنا جو طرز عمل اس میں تبدیلی نہیں لائی، مسلسل نوح علیہ السلام کو ستاتی رہی، نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتی رہی، مذاق اڑاتی رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور ساری سرحدیں پار کر گئیں وہ قوم، اور ساری اللہ باؤنڈری ختم ہو گئی، تو اللہ پاک کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح آپ ایک کشتی بنائی۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی، جس کا نام کشتی نوح کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کریم نے اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے، بار بار تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اس موقع پر بھی قوم کے اوباش قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا، طرح طرح سے مذاق اڑاتے کہ نوح کیا تم خشک زمین پر کشتی چلاؤ گے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، کیا تم سائیکو ہو گئے ہو؟ کیا تم میڈ ہو گئے ہو؟ طرح طرح کے الفاظ کے ذریعے نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ قوم مذاق اڑاتی، تمسخر کرتی۔ نوح علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، وہ منع کرتے کہ دیکھو میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ قوم کے جو لوگ تھے عجیب انداز سے جواب دیتے، کچھ لوگ یوں کہتے کہ اللہ پاک کو رسول اور نبی بنانے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ہماری طرح گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، آپ باڈی آپ کی ہے، جسم آپ کا ہے، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، بھلا ایسا شخص نبی؟ کیونکہ ان کی نظر میں اور ان کے یہاں نبی اور رسول گویا سم تھنگ یونیک، کوئی انسانی جن سے کوئی ماورا کوئی چیز ہو، اور اس کو وہ رسول اور نبی سمجھتے تھے۔ ان کے یہاں یہ بات بہت بعید از قیاس تھی کہ ایک انسان جس کے ہمارے جیسے ہاتھ اور پیر ہوں، اور وہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال ہر قوم نے یہ تذکرہ کیا، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے، اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے بندو، یعنی انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو نبی آتے ہیں وہ انسان ہی ہونا ان کا ضرور، تبھی تو وہ انسان کو انسان بنائیں گے، تبھی تو انسان کی فطرت سے واقف ہو کے اس کی رشد و ہدایت کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے ناظرین کشتی تیار کی۔ وہ کشتی کہتے ہیں کہ 80 فٹ لمبی تھی اور 50 فٹ جو ہے نا وہ چوڑی تھی، اور کئی سال میں وہ کشتی تیار ہوئی، اور بہت بڑی وہ کشتی تھی۔ اس کشتی کے اندر آل ٹوگیدر 80 پیپل، 80 لوگ سوار ہوئے جو مومن تھے، ایمان لا چکے تھے۔ اس میں نوح علیہ السلام کے اپنے گھر والے بھی شامل تھے، خاندان کے لوگ بھی شامل تھے۔ اسی طریقے سے کشتی کے ایک فلور پہ جانور چرند پرند کا ایک جوڑا بھی رکھا گیا اللہ پاک کے حکم سے۔ بہرحال وہ کشتی پھر روانہ ہوئی، اور پھر طوفان نوح کا سلسلہ شروع ہوا۔ زمین نے اپنے سارے اللہ اکبر راستے کھول دیے، منہ اپنا بالکل کھول دیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، پھر آسمان سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اتنی طویل بارش تھی، ایسا سخت طوفان تھا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا ان کی چوٹیوں پر پانی پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ اور مسلسل یہ بارش ہوتی رہی، مسلسل یہ طوفان نوح کا سلسلہ، یہ پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی، پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ اسی دوران نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے جس کا نام کنعان تھا، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے ناظرین، ایک کا نام حام تھا، ایک کا سام، ایک کا یافس، اور ایک کا یہ کنعان تھا۔ 3 بیٹے تو مومن بن گئے تھے، دائرہ اسلام میں ایمان لا چکے تھے، لیکن ایک جو بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کر دی تھی، چونکہ اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا تھا نوح علیہ السلام سے کہ اے نوح، ہم ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ساتھ ہیں، مومن ہیں، جو ایمان لا کے تمہارے ساتھ آ جائیں گے، ان کو ہم نجات عطا فرمائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کے حوالے سے بے خبر تھے، نہیں پتہ تھا کہ یہ بیٹا ابھی مومن نہیں ہوا ہے، منافق ہے، یعنی نفاق میں مبتلا ہے، یہ مومن نہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام دیکھیں، علم غیب صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے، اللہ کریم کے پاس ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اس حوالے سے بے خبر تھے کہ یہ بیٹا یہ بھی مومن ہوگا، بقیہ سارے بیٹے مومن ہیں، یہ بھی مومن ہوگا۔ جب اس کو بلایا نوح علیہ السلام نے، پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس کو آواز لگائی کہ کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ میری فکر نہ کریں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچا لوں گا اپنے آپ کو، آپ میری فکر نہ کریں، آپ جائیں۔ تو اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی تھی
ونادى نوح ربه قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ رب کائنات، رب کریم، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا، انو من اہلی، اور آپ کا وعدہ تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو، یعنی مومن جو ہوں گے ان کو میں نجات عطا کروں گا، نجات دے دوں گا، اور آپ کا وعدہ سچا، اور آپ احکم الحاکمین۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح، آپ کو نہیں پتہ یہ جو بیٹا ہے نا، یہ بے شک آپ غیر انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ قربان جائیے قرآن کے انداز پہ، اسلوب پہ۔ قرآن کا جو انداز نازل ہوتا ہے نا، بڑا دو ٹوک انداز ہوتا ہے، گول مول نہیں، راؤنڈ راؤنڈ نہیں۔ اللہ پاک جب گفتگو فرماتے ہیں بالکل کلیئر، بالکل واضح، یعنی ذرہ برابر اس میں کسی قسم کا شائبہ اور کسی قسم کا راؤنڈ گول مول نہیں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ گفتگو ہوتی ہے کلام اللہ پاک۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، حالانکہ وہ بیٹا ان کا حقیقی بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا۔ اندازہ لگائی یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا لیس من اہلک، آپ کا اہل نہیں، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ انہ عمل غیر صالح، چونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، یہ آپ کے نقش قدم پہ نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ سارے ہی عمل صالح کی دار و مدار ناظرین جو بنیاد ہوتی ہے وہ عقیدے پر ہوتا، عقید توحید پر۔ جس کا عقید توحید ٹھیک نہیں، ساری عبادات اس کی بیکار، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں اللہ پاک کی نظر میں۔ یہ آیت پڑھیں اور سوچیں اور سمجھیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام، اے نوح یہ آپ کا اہل اس لیے نہیں ہے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، صالح عمل نہیں ہے، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ نبی کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ جو مومن نہیں ہے، جو موحد نہیں ہے، جو بت پرستی کرتا ہو، جو شرک کرتا ہو، وہ نبی کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کے ہاں جو بنیاد ہے رشتہ داری اور تعلقات کی، وہ ایمان پر ہونی چاہیے، چاہے وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی رسول، کسی ولی، کسی شیخ، کسی مفتی، کسی عالم، ہمہ شمہ ہماری کیا حیثیت؟ اللہ کے برگزیدہ نبی نوح علیہ السلام۔ جب اللہ پاک نے اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی اصلاح فرمائی، حالانکہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نہیں کر سکتے کوئی گناہ، معصوم ہوتے ہیں، عصمت ان کی چادر ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہاں اپنے منصب کے شایان شان جب کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا، شایان شان منصب نبوت کے شایان شان کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی لغزش ہوتی ہے، تو اللہ پاک ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ چونکہ میں نے بارہا عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے براہ راست مربی اللہ پاک ہوتے ہیں۔ ایک نبی ساری کائنات کو سمجھانے کے لیے آتا ہے، پڑھانے کے لیے آتا ہے، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے، ہدایت لینے کے لیے نہیں آتا۔ انبیاء علیہ السلام ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں، آپ کو، ہم سب کو، پوری کائنات کو پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے اس عمل پر فوراً اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ اے نوح آپ کی یہ دعا صحیح نہیں، انہ عمل غیر صالح، وہ آپ کے نقش قدم پر ہے ہی نہیں، وہ مومن نہیں ہے، اس لیے آپ کی یہ دعا صحیح نہیں۔ تو مختصر سے بریک کے لیے جانا ناظرین، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے آج جو کچھ ہم سن اور سنا رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک تو عرض کر دوں کہ کالز آن ہیں، اور آپ سے بارہا میں نے گزارش کی ہے تمام اپنے
ویور سے اور ناظرین سے کہ دیکھیں کال اگر آپ نے کرنا ہے تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی آپ کال کریں گے تو جواب دینے میں ہمیں آسانی ہوگی، چونکہ وقت ہمارے پاس آخر منٹ میں جو کالز آتی ہیں تو وہ سوالات کے جوابات رہ جاتے ہیں، چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے، وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ جتنی جلدی کوشش کریں، کالز آن ہیں، آپ کال کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، جو دعا آج میں نے پیش کی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 47 میں یہ دعا موجود ہے، اور یہ دعا بڑی جامع دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ ایسا کوئی آپ سے ایسی دعا مانگوں، ایسا کوئی آپ سے سوال کروں، ایسی چیز مانگوں میں آپ سے جس کا مجھے علم نہ ہو، یعنی لا علمی میں، بے خبری میں ایسی دعا مانگ دوں، ایسی چیز مانگ بیٹھوں جو میرے علم میں نہ ہو، جس سے میں بے خبر ہوں۔ آگے فرمایا کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، قربان جائیے دعا کی جامعیت پر۔ فرمایا کہ میرے اللہ، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ رحم نہ فرمائیں، آپ کرم نہ فرمائیں، وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ میں تو خائب و خاسر ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں تو یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم سے لغزش ہو رہی ہوتی ہے، یا اللہ اس میں جب تک آپ کی طرف سے فضل اور کرم شامل حال نہ ہو، یا اللہ ہم کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر سکتے، اور کسی بھی ادنا سے ادنا لغزش سے ہم نہیں بچ سکتے جب تک آپ بچانے کا ارادہ نہ فرمائیں، جب تک آپ کی مشیت نہ ہو۔ یعنی قربان جائیے دعا کے اندر عاجزی انکساری کی، اللہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات، اللہ پاک کی عظمت کے سامنے کسی کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا درجہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو سامنے رکھیں اور پوری کائنات کو آپ سامنے رکھیں تو ساری کائنات انبیاء علیہ السلام کے سامنے بھکاری ہے، ہم سب کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کی عظمت کے سامنے، اللہ پاک کی شان کے سامنے، اللہ پاک کی بزرگی کے سامنے، کہ اللہ پاک کریٹر ہیں، انبیاء علیہ السلام کریشن ہے، انبیاء علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، جمال ہے، جلال ہے، کمال ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، جتنے بھی حسن و کمال ہیں، جمال ہی جمال ہے، یہ سب گیون بائی اللہ ہے، گیون بائی عطائی ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ تو برحال دعا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے پروردگار، میرے اللہ، میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا میں آپ سے سوال کروں جس سے میں بے خبر ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، یا اللہ اگر آپ نے میری مغفرت نہ کی، آپ نے رحم کا معاملہ نہ کیا، کرم کا معاملہ نہ کیا، تو یا اللہ میں خائب و خاسر ہو جاؤں۔ بڑی جامع دعا، اللہ کے یہ دعا ہم یاد کر لیں، قرآن کی دعا ہے۔ بے شمار ایسے مواقع پر ناظرین ہم لوگ بھی ایسی دعا مانگ بیٹھتے ہیں اللہ پاک سے، سمجھے اور بوجھے بغیر، بے شعوری میں، لاشعوری میں۔ اس لیے دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ایسی دعا نہ مانگیے جس چیز کا مانگنا حرام ہے، جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ناجائز اور حرام ہے، ایسی دعا نہ مانگیے۔ ایسی دعا جو صلہ قطع رحمی پر مشتمل ہو، کسی کے ظلم پر مشتمل ہو، کسی پر قابض ہونے کے حوالے سے ہو، کسی پر ظلم کرنے کے حوالے سے یا ظالموں کے حوالے سے ہو۔ اب دیکھیں اس آیت میں منع کیا کہ آپ ظالم کے بارے میں اور کافر کے بارے میں دعا نہ کیجئے، یہ دعا نہ کیجئے آپ۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے؟ الحمدللہ میری بہن۔ جی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ صبح کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، کسی چینل پہ 250 پہ 252 پہ اذان ہے، وہ دوسرے چینل پہ تو کسی پہ جو ہے وہ 3 اس طرح 2 تقریباً 3 بجے ہے، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ صبح کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہوں میں، ڈائبٹک بھی ہوں اور بیمار ہوں، طاقت اٹھنے کی صبح نہیں لگتی، شیطان مردود نہیں چھوڑتا اور نہیں اٹھ سکتی، بہت تکلیف ہے، بہت ٹانگوں میں بھی بہت نی میں پین ہے، اور آپ کچھ بتائیں میں کیا پڑھا کروں کہ نماز صبح کی جو ہے نا وہ پڑھ سکوں، اٹھ کے نماز صبح پڑھ لوں، اور دل بے چین سا رہتا ہے، نماز پڑھ بھی لیتی ہوں، دعائیں بھی کرتی ہوں،
پھر بھی دل بے چین سا رہتا ہے، ہر وقت دل بے چین رہتا ہے، کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میری بہن، بہت شکریہ، بہت اچھا سوال، اللہ کریم آپ کو بہت برکت عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت اچھا سوال کیا۔ یہ اکثر و بیشتر لوگوں کی صورتحال ایسی ہی بن جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ فجر کی جو نماز کا جو وقت ہے نا آپ نے جو بتلایا، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی ایک کیلنڈر کو آپ فالو کریں، خاص کر کے آپ کی اپنی جو لوکل مسجد ہے، قریب کی جو مسجد ہے اور جو مقامی مسجد ہے، وہاں جس کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے تو اس کو آپ کسی ایک کو فالو کرنے پریشان نہ ہوں۔ ظاہر کی چیزیں انسان کو بہت کنفیوز کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بالکل کہتے ہیں ٹیک اٹ ایزی، اس کو بالکل آپ آسان سمجھیں اور اس سے پریشان نہ ہو، مقصد کہنے کا یہ۔ تو کسی بھی ایک وقت کو آپ وہ کر لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو گنجائش ہے کہ آخری جو وقت ہے نا فجر کا، جو شروع جو فجر کا وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، 3 بج کے کچھ منٹ پہ ہے، 3:30 بجے اگر وقت شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس وقت سے لے کے سن رائز سے پہلے جو ہے آپ فجر پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوسرا آپ نے پوچھا کہ فجر کی نماز آپ کی اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اس میں تو سب سے دعا تو کرنی ہے، ساتھ ساتھ دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں فکر ہو جائے نماز کی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہیں، اور 7 قسم کے لوگوں کو بارے میں فرمایا کہ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ہے انسان کے سر پہ ہوگا، اور سخت شدت کا عالم ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا تو فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ مسجد سے مراد کی نماز میں، ایک نماز پڑھی دوسری نماز میں اس کا دل لگا ہوا ہے، فجر پڑھی تو ظہر کی فکر میں، ظہر پڑھی تو عصر کی فکر میں لگا ہوا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہوا کہ خواب کے متعلق مت پوچھیں، لیکن میں صرف پہلی بار کر رہی ہوں، اس کے بعد کبھی بھی میں نہیں پوچھوں گی۔ میرا بیٹا اصل میں لندن رہتا ہے، اس نے رات کو ایک خواب دیکھی، میں برمنگھم میں، اس نے مجھے فون کیا کہ مام اگر مولوی صاحب آئیں تو ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بس صرف یہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ کیا خواب دیکھا اس نے؟ چلیے میری بہن آپ دوبارہ کال کر لیں، کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اوقات صلاۃ کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ فکر ہو کہ ہم نے نماز پڑھنی، ہم نے نماز پڑھنی، ہم نے نماز پڑھنی، یعنی اتنی فکر پیدا ہو جائے جس طریقے سے دیکھیں ہم اور کاموں کے حوالے سے ہمیں اگر ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، صبح اگر ہماری فلائٹ ارلی مارننگ ہو تو ہم آدھی رات سے اٹھ کے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اگر جاب پہ جانا ہو، یعنی کوئی بھی کام، ضروری کام جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں دنیا میں، تو الحمدللہ اس کے لیے ہم پہلے سے پریپریشن ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اور ہفتوں سے ہم سفر، جیسا لمبا سفر ہو تیاری ہم شروع کر دیتے ہیں، ویزا اور پاسپورٹ اور یہ پیپر اور وہ ڈاکومنٹس، یہ ڈاکومنٹ، رات میں اٹھنے کا مسئلہ بھی، پوری رات ہمیں نیند نہیں آتی جی صبح ہماری فلائٹ۔ تو نماز کی فکر پیدا کریں کہ نماز کیا ہے، نماز کی کیا وقت ہے، نماز ویلیو کیا ہے، نماز پر اجر و ثواب کیا، نماز کے چھوٹ جانے پر اللہ اکبر پریشانی کیا ہے، گناہ کیا ہے، وبال کیا ہے، معصیت ہے، اللہ پاک کی نافرمانی پر اس کی اثرات ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی فکر آپ کریں، اللہ کریم آپ کو ضرور نماز کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، اللہ کریم آپ کو ضرور نماز کی انشاءاللہ پابندی ہوگی۔ اور کوشش کریں رات میں کہ دیکھیں نا، آج کل تو بہت آسان ہے ہر کام، ڈیجیٹل دنیا ہے، ہر کام کے لیے بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ الارم لگا لیں، اس میں مسلسل الارم بجتا رہے، 2 3 4 ایسی سیٹنگ کر دیں کہ جب تک آپ اٹھیں نہ وہ الارم مسلسل بجتا رہے۔ آپ الارم لگا لیں، 2 4 گھنٹے کے لیے سو جائیں، عشاء پڑھ کے جلدی سو جائیں، یا پھر اللہ پاک نے اگر صحت ایسی ہے تو فجر پڑھ کے سوئیں، کچھ عبادت کر لیں، لیکن اگر سونا چاہیں 2 4 گھنٹے سو جائیں۔ تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں میری بہن، کوئی مشکل نہیں ہے، کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھیں، اللہ کریم۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ میری بہن۔ جی دعا کرانی تھی بچوں کے لیے، اور آپس میں نہ لڑتے رہتے ہیں، اس کے لیے کیا کروں، کیا پڑھوں؟ سوری، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، کیا فرمایا؟ بچے آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے۔ اچھا، بچوں کے لیے؟ جی اچھا، ان کے پیار محبت کے لیے دعا کر دیں، ان کے نصیب کے لیے۔ صحیح، انشاءاللہ صحیح۔
اللہ کریم نیک صالح بنائے جی آپ کے بچوں کو، اللہ کریم آپ کے اللہ اکبر آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے بچوں کو، اور اللہ نیک صالح بنائے۔ اور یہ مسئلہ بہت عام ہے آج کل، گھر گھر کی کہانی ہے ناظرین۔ بچے ہمارے جو اس وقت ہیں، اللہ معاف کرے، اس میں ہماری بھی اپنی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں کہ بچے آج فرما بردار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بچے جو ہے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں، نہ صرف یہ کہ فرما بردار نہیں ہیں بلکہ بے ادبی، بے احترامی کا ایک عام ماحول ہو گیا۔ والدین بہت پریشان ہیں، ہر ممکن کوشش کے باوجود بچوں کی طرف سے جو اللہ اکبر ان کا جو رد عمل ہے، جو برتاؤ ہے، نہایت ہی یعنی غیر مناسب ہے، غیر موزوں ہے۔ اللہ کریم بچوں کو نیک صالح بنائے۔ آپ نے بچوں کے دعا کے حوالے سے درخواست کی ہے میری بہن۔ دعا ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز، جب آپ نماز پڑھیں نا، تو نماز کے آخر میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا التحیات کے لیے، آخری قاعدہ جب درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک دعا اور ایڈ کر لیں، بڑھا لیں اضافی طور پہ۔ وہ دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کثرت سے اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ ہر جب بھی کوئی نماز پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، واجب وتر پڑھیں، آپ فرض پڑھیں، آخر میں سلام پھرنے سے قبل یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک دعا بہت سے لوگ بلکہ ہر نمازی پڑھتا ہوگا آخر میں سلام پھیرنے سے قبل، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور بہت مجرب دعا، قرآن کی آیات بھی ہے، یہ آیت کے اندر ہے۔ تو اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھیں، معانی کو، مطالب، مفہوم کو ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ضرور ہماری دعا قبول فرمائیں گے، دعا ہماری سنیں گے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، میں نے ایک سوال ہے میرا۔ جی جی۔ میرا نوازا ہے 6-7 سال کا، تو وہ تھوڑا ضدی کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی بتاؤ، میں پڑھوں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ جو بھی چیز کی ضد کرتا وہ بولتا ہے یہی میری ہو جائے۔ اس طرح 2 بھائی ہیں، ایک 6 سال کا، ایک 5 سال کا، تو ایسے ضداں کرتے ہیں دونوں، تو لڑتے ہیں، تو ماں پریشان ہونی ہے، تو میں کیا میں کوئی دعا پڑھاؤں ان واسطے۔ صحیح، میں عرض کرتا ہوں میری بہن، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ میری بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ کا نواسا ہے 7 سال کا، بہت ضد کرتا ہے، اور کسی بھی چیز کے بارے میں جب ڈیمانڈ کرتا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز میری ہو جائے۔ یہ مرض بھی بہت عام ہے میری بہن، بہت عام ہے، بہت کامن ہے ہمارے گھروں میں، اور خصوصاً ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے اللہ اکبر میں جب بھی کہیں جاتا ہوں یا دیکھتا ہوں، یعنی بہت عام، بہت کامن ہے یہ بیماری۔ تو ایک تو کہ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خوش مزاج بنائے۔ یہ ضد، یہ غصہ، یقین جانے کہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ والدین اس سے پریشان ہوتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ بسا اوقات ایسی بے تکی ضد یہ کرتے ہیں، بے سر و پا، بے سر پیر کا ڈیمانڈ، تو ظاہر ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور یقینی طور پہ بہت اذیت ناک صورتحال بن جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ والدین بلکہ ان کی اپنی ذات کے لیے بھی۔ اب دیکھیں نا، غصہ، بیجا غصہ، ان کی گروتھ متاثر ہوتی ہے بیجا غصے سے، بیجا ضد سے۔ آپ دیکھیں ان کی مینٹلی گروتھ ہے، ان کی فزیکلی گروتھ متاثر ہوتی ہے، ان کے اللہ اکبر اور بھی بے شمار بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ کرے تو کیا کرے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں میری بہن۔ دیکھیں جب مرض بہت ہی مشکل والا ہو اور خطرناک قسم کا مرض ہو، تو پھر علاج بھی اس کی صرف ایک ٹیبلٹ، ایک گولی کافی نہیں ہوتی ہے، پھر بہت سی چیزیں اس کے ساتھ لوازمات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے جو بڑی چیز ہے کہ ایسے گھروں کے اندر نا قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ جو ہے نا ضد والا سلسلہ، یہ شیطانی اثرات، یہ نظر بد ہے، یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ شیطان بچوں کو تنگ کرتا ہے، اور شیطانی جو حرکتیں بچے کرتے ہیں نا، یہ شیطان ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھروں میں نا ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت، کثرت کے ساتھ تلاوت، گھروں میں ہر شخص تلاوت کرنے والا ہو، گھروں کے اندر قرآن کی آواز ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی، شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔
اس کے علاوہ والدین کی ذمہ داری ہے جو گھر میں بڑے بوڑھے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، نماز کے بعد آپ جو ہے نا آیت الکرسی اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ آیت الکرسی یہ وہ دعائیں ہیں جو عموماً ہمیں یاد ہوتی ہیں، ہمیں ہمارے بڑوں کو، ہماری عورتوں کو اور ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہیں۔ 3 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں اول آخر، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد چاروں قل آپ پڑھ لیں۔ چاروں قل میں سورۃ الکافرون ہے 1 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد بچوں کو بلو کریں، بچوں کو دم کریں، بچوں کو دم کریں، اللہ کا واسطہ ہے بچوں کو دم کریں، نظر بد لگ جاتی ہے ان کو، نظر بد۔ گھر سے یہ باہر نکلیں ان کو آپ سلام کہیں کہ سلام کر کے نکلیں، السلام علیکم۔ گھر میں جب داخل ہوں ان کو آپ کہیں کہ یہ سلام کیا کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے بول سکھائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گھر سے جب یہ نکلیں تو بجائے ہائے اور بائے اس قسم کے الفاظ کہیں، السلام علیکم کہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ کہیں۔ چھوٹے چھوٹے بول ان کو سکھائیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چھوٹی والی درود شریف ان کو سکھائیں۔ میں چھوٹے بچے کو لے کے جاتا ہوں پارک آج کل، تو راستے میں اس کو میں پڑھاتا ہوا لے جاتا ہوں کہ بیٹا دعا کرو یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ بھلائی کا معاملہ فرما۔ راستے بھر اس کو میں رٹاتا رہتا ہوں کہ سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، کہو اللہ اکبر، کہو استغفر اللہ۔ تو بہت آسان مشکل چیز نہیں، چھوٹے چھوٹے بول سے انشاءاللہ ان کی برکتوں سے، نورانیت سے وہ شیطانی اثرات انشاءاللہ زائل ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کے اس نواسے کو بھی شفاء کلی عطا فرمائے، خوش مزاج اللہ بنائے، خشک مزاج نہ بنائے اللہ ہمارے بچوں کو، تاکہ ان کی گروتھ نہ رک جائے، ان کی ترقی رک جاتی ہے۔ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان میں آپ کا پروگرام بہت شکریہ، بہت ہی باقاعدگی سے سنتی ہوں، مجھے آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ۔ دوسرا میرا 2 سوال ہے آپ سے۔ ایک تو جب میں نماز پڑھتی ہوں نا، مجھے بہت ہی زیادہ وسوسے اللہ پاک کے اور حضور پاک کے بہت ہی زیادہ سے، ماشاءاللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ اور دوسرا جو ہے مجھے میری کسی فرینڈ نے، میں چلتے پھرتے روز درود ابراہیم پڑھتی رہتی ہوں، اس نے مجھے بتایا، میری دوست میری فرینڈ ہے، وہ کہنے لگی کہ یہ درود ابراہیم جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہیے ہر وقت۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے؟ اور جو مجھے 5 وقت کی میں نماز پڑھتی ہوں ماشاءاللہ، پھر بھی مجھے اللہ پاک کے حضور پاک کے بس سے آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے، میں درود شریف بہت ہی پڑھتی ہوں، سارا دن پڑھتی ہوں۔ تو آپ کی فرینڈ نے کیا بتلایا کہ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں دونوں سوال کے حوالے سے۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا، اللہ کریم آپ کو بہت جزا۔ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مولانا صاحب 3 سوال کرنے ہیں۔ جی ارشاد۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اخلاق اور صبر، یہ 2 چیزیں جو مسلمانوں کو یہ کتنی ضروری ہے؟ اور تیسری بات آپ سے پوچھنی ہے کہ جو سوری پہلا سوال کیا آپ نے؟ آواز آپ کی کٹ گئی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اخلاق اور صبر کیا چیز ہے؟ اخلاص اور صبر، اس میں مسلمانوں کو کہاں تک اس کی ضرورت ہے؟ اور تیسری بات جو پوچھنی ہے، قربانی کی جو ہم نے قرب الہی کس طرح قربانی تو دے دی، لیکن جو قربانی ڈیمانڈ کرتی ہے قرب الہی وہ کس طرح حاصل ہوگا تاکہ ہم میں صبر، تحمل، بردباری اور اس کی جو دی ہوئی نعمتیں ان کا شکر کرنا اور میٹھی زبان طلب کرنا خدا سے، یہ کس طرح ہوگا؟ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا بھائی، بہت پیارا سوال، جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا میری بہن نے سوال کیا ہے کہ ماشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، اللہ پاک آپ کو اس نماز کے عمل پر استقامت عطا فرمائے میری بہن۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو، ہماری ساری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، اللہ سب کو سچا اور پکا نمازی بنائے، پابندی کے ساتھ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ نے عرض کیا کہ نماز میں آپ کے وسوسے آتے ہیں اللہ پاک کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وسوسہ جو ہے نا، ایک تو یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، اس پر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے،
چونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وسوسہ خود بخود آتا ہے، آپ اختیاری طور پہ جو وسوسہ نہیں لاتی ہیں، ارادی طور پہ غیر ارادی غیر اختیاری ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایسے خیالات آتے ہیں، وسوسہ آتا ہے کہ میں اس وسوسے کو بیان کروں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں مر جاؤں، زمین کھلے اور میں چلا جاؤں، یعنی اتنے خطرناک قسم کے، اتنے ڈینجرس قسم کے ہمارے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے اتنے خطرناک سوالات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تمہارا جی یہ چاہتا ہے کہ ایسے سوالات کو میں بیان کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری ایمان کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ تم ایمان کے منافی جو وسوسے آتے ہیں اسے تمہیں بہت ڈر لگتا ہے۔ تو بہرحال آپ بھی پریشان نہ ہو، اور ایسے وسوسے جب بھی آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طریقے سے سورہ حدید کی دوسری آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یہ صورت ہے 26ویں پارے کے آخر میں ہے، اور یہ دوسری آیت ہے سورہ حدید کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اس کو آپ پڑھ لیا کریں، اللہ کریم بہتر فرمائے گا، آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ دوسرا، آپ نے درود ابراہیمی چلتے پھرتے جس نے بھی بتلایا ہے غلط بتلایا ہے، لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی عالم سے تحقیق کر لیں، تب آگے کسی اپنی فرینڈ کو یا اپنے کسی دوست کو مسئلہ بتلائیں، اس طریقے سے مسئلہ نہ بتایا کریں۔ درود ابراہیمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جو درود کو پسند کیا گیا وہ درود ابراہیمی ہے، اس لیے بہت اچھی بات ہے درود ابراہیمی کا پڑھنا۔ آپ نے فرمایا اگلے سوال میں اخلاق اور صبر کیا چیز؟ دیکھیں اخلاق اور صبر یہ تو بنیادی چیزوں میں سے، اس اخلاق جو ہے خلق کی جمع ہے۔ خلق کہتے ہیں باطنی روح کی صفت کو خلق کہتے ہیں فلاں آدمی بہت خوش اخلاق ہے فلاں، تو یہ اخلاق جو ہے نا اس کے اندر سارے ہی باطنی خلق داخل ہو گئے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ اکبر، تواضع ہے، انکساری ہے، صلہ رحم، یہ ساری کی ساری صفات جو ہے جو باطنی، جس کا تعلق باطن سے روح کی صفات ہیں۔ تو اخلاق جو ہے ہمیں بار بار تلقین کی گئی، اور سارے جو اعمال ہم سے کرائے جاتے ہیں ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق یعنی اچھی صفات، ہماری روحانی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں، تاکہ ہم دنیا کے اندر ایک کارآمد مخلوق بنے، کارآمد انسان بنے، نفع بخش انسان بنے۔ صبر بھی وہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اللہ کی نافرمانی کا جو داعیہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایسا عمل جس سے اللہ پاک ناراض، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اس موقع پر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، وہ صبر ہے۔ آپ نے قربانی کا بتلایا کہ قرب الہ، قربانی اصل میں ہے ہی قرب سے، قربانی کے بعد بھی اگر قرب الہی نہ پیدا ہو تو اللہ معاف کرے وہ کیسی قربانی؟ قربانی کا یہ میسج ہے، قربانی کرنے والوں اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کا قرب کیا ہے کہ اللہ پاک کے احکامات سامنے رکھ کے زندگی گزارو، انسانوں کے حقوق ادا کرو، انسانوں کے ساتھ محبت کرو، انسانوں کے ساتھ اخوت کا معاملہ ہو، انسان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ ہو، جو رشتہ دار ہیں، جو انسان ہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ یہ سارے پیغامات ہیں ناظرین، یہ جو عمل ہم نے کیے ہیں اس عشرہ کے اندر نا، قربانی کا بھی عمل ہوا، ہم نے کیا ہے، تو قربانی کا میسج اصل میں یہی ہے کہ ہمارے اندر قرب الہی پیدا ہو، اللہ سے قربانی کر کے اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ جب قربانی کا ہم میسج سامنے رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اللہ اکبر جو ان کی وفاداریاں ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔